یہ ہے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی اور پانی کا وہ عظیم واقعہ جسے قرآن بار بار یاد دلاتا ہے۔ انسانیت کی تاریخ کا ایک ایسا باب جس میں ہدایت بھی ہے، عبرت بھی، اور اللہ کی قدرت کا سب سے حیرت انگیز مظاہرہ بھی۔ یہ واقعہ صرف ایک کہانی نہیں، یہ حق، صبر، دعوت اور انجام کے اس اصول کی عملی تصویر ہے جو آج بھی ہر انسان پر لاگو ہوتا ہے۔ اندھیرا، خاموشی، بس پانی کی سرسراہٹ، اور پھر ایک سوال جو صدیوں سے انسانیت کے دل پر دستک دیتا ہے۔ جب پوری زمین پر پانی چھا گیا تھا، اس وقت نجات کا واحد سہارا کون تھا؟ یہ وہ لمحہ تھا جب انسان کی ضد ٹوٹی اور اللہ کا فیصلہ ظاہر ہوا۔ لیکن آخر کیا ہوا تھا؟ کیوں ہوا تھا؟ اور کیسے ایک کشتی پوری انسانیت کا مستقبل بن گئی؟ صدیاں بیت چکی تھی، انسان گمراہی کی گہرائیوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ بتوں کے نام تھے ود، سواہ، یغوث، یعوق، نصر۔ لوگوں کے دل سخت ہو چکے تھے۔ ایسے ماحول میں اللہ نے حضرت نوح کو نبوت عطا فرمائی، ایک عظیم ذمہ داری، ایک مشکل قوم اور ایک لمبی آزمائش۔ قرآن بتاتا ہے کہ نوح نے اپنی قوم کو رات دن دعوت دی، خاموشی سے بھی، اعلان کے ساتھ بھی، نرمی سے بھی، دلیل کے ساتھ بھی، مگر جواب انکار، تکبر اور مذاق۔ وہ کہتے تھے، اے نوح، ہم تو تمہیں عام انسان ہی سمجھتے ہیں، جو لوگ تمہارے ماننے والے ہیں وہ تو غریب ہے، اگر تم سچے ہو تو عذاب لے آؤ۔ یہ صرف انکار نہیں تھا، یہ تکبر کا پہاڑ تھا جو ہر گزرتی نسل کے ساتھ سخت تر ہوتا گیا۔ اور یوں 950 برس گزر گئے، دعوت، صبر، آنسو، استقامت۔ ایک روز اللہ کا حکم آیا، اے نوح، اب تمہاری قوم میں سے مزید کوئی ایمان نہیں لائے گا سوائے ان کے جو پہلے ایمان لا چکے ہیں۔ یہ اعلان دعوت کی صدیوں کے بعد اختتام کا اعلان تھا۔ اب ایک نیا حکم ملا، کشتی بناؤ، ایک ایسی کشتی جو زمین کے سب سے بڑے طوفان کا مقابلہ کرے گی، جو اللہ کے حکم سے انسانیت کی حفاظت کرے گی۔ حضرت نوح اللہ کی نگرانی میں کشتیاں نہیں، ایک خاص، مہیب، مضبوط، عظیم کشتی بنانے لگے۔ قوم ہنستی تھی، لوگ کہتے تھے، اے نوح، کیا اب بڑھی بن گئے ہو؟ یہ کشتی بیابان میں کس لیے؟ کیا یہاں دریا بہے گا؟ لیکن نوح جانتے تھے وقت قریب آ چکا ہے، اللہ کا فیصلہ، اور ایک ایسا طوفان جس کی مثال قیامت تک نہیں ملے گی۔ کشتی تیار ہو چکی تھی، منظر عجیب تھا، ایک عظیم لکڑی کا جہاز پہاڑی علاقے میں کھڑا۔ پھر وہ لمحہ آیا جس کا انتظار 1000 سال سے تھا۔ زمین نے اپنا چہرہ بدلا، آسمان کا رنگ گہرا ہوا، ہوا رک گئی، خاموشی پھیل گئی۔ حکم آیا، نوح، اپنے اہل ایمان کو کشتی میں سوار کرو اور ہر جانور کا جوڑا جوڑا ساتھ لے لو۔ یہ معجزہ شروع ہوا، جانور خود چل کر آنے لگے، جوڑوں کی صورت میں، منظم، ترتیب وار، اللہ کے حکم کے تابع۔ مومنین حیران تھے، منافقین طنز کر رہے تھے، اور قوم کے سردار اب بھی انکار پر قائم تھے۔ نوح کا دل بھاری تھا، کیونکہ ان کے اپنے بیٹے نے بھی انکار کیا تھا۔ پھر اللہ کا فیصلہ اتر گیا، آسمان پھٹنے لگا، بادل پھٹ کر کھلے، اور ایسا پانی برسنے لگا جس جیسا پانی انسان نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ زمین بھی پھٹ گئی، چشمے نہیں، ابالے ہوئے پانی کے چشمے، لاوا نہیں، پانی کے بھماکے۔ آسمان نیچے آیا، زمین اوپر اٹھی، اور درمیان میں انسان کی تمام تکبر کی عمارت ڈوبنے لگی۔ کشتی اللہ کے حکم سے چل پڑی، پہاڑوں جیسی موجیں، آسمان کو چھوتی لہریں، اور اس کے درمیان ایک واحد کشتی جس کی حفاظت خود رب کر رہا تھا۔ کشتی پانی پر تیر رہی تھی۔ نوح نے اپنے بیٹے کو بلایا، اے میرے بیٹے، ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ، کافروں کے ساتھ نہ رہو۔ بیٹا بولا،
میں پہاڑ پر چڑھ کر بچ جاؤں گا۔ لیکن نوح نے فرمایا، آج اللہ کے حکم سے کوئی نہیں بچ سکتا سوائے اس کے جس پر اللہ رحم کرے۔ یہ آخری دعوت تھی، آخری مکالمہ، اور پھر ایک لہر آئی اور دونوں کے درمیان حائل ہو گئی۔ یہ منظر صرف پانی کا نہیں تھا، یہ انجام کا اعلان تھا۔ کشتی چلتی رہی، قوم نوح پانی میں ڈوب گئی اور زمین انسان کے ظلم سے پاک کر دی گئی۔ 40 دن تک پانی رہا۔ پھر اللہ نے زمین کو حکم دیا، اے زمین اپنا پانی نگل لے، اے آسمان رک جا۔ پانی تھم گیا، پہاڑ ظاہر ہوئے اور کشتی جودی نامی پہاڑ پر ٹھہر گئی۔ نوح سجدے میں گر گئے، نجات کے سجدے میں۔ حضرت نوح کا واقعہ ہم سے کہتا ہے، ہدایت صرف ان کے لیے ہے جو دل سے سنے۔ تکبر انسان کی بربادی کا سب سے بڑا دروازہ ہے، اور اللہ کی پکڑ خاموش ہوتی ہے، اچانک نہیں، لیکن جب آتی ہے تو پوری زمین بدل دیتی ہے۔ کشتی نوح ہمیں یاد دلاتی ہے کہ نجات تعداد میں نہیں، نجات قوموں میں نہیں، نجات طاقت میں نہیں، صرف اللہ کے حکم میں ہے۔ آج بھی ہر انسان اپنی کشتی بنا رہا ہے۔ ایمان، صبر، سچائی، یہی وہ کشتی ہے جو طوفانوں میں بچاتی ہے۔ اللہ ہمیں سچائی پر قائم رکھے اور گمراہی کے طوفانوں سے محفوظ فرمائے۔ آمین۔